پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان کائرہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. کائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو اگر مختصر یہی بتا سکیں جس ملاقات کا یا جن ملاقاتوں کا بہت چرچا ہے کہ وہ جناب دبئی میں پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل نون کے رہنماؤں کی، اس پہ آفیشیل ورژن کیا ہے؟ یہ آئندہ الیکشنز کے حوالے سے ملاقات تھی یا ایک ایسی ایک ملاقات تھی یا کیا ہے؟ اس پہ ذرا یہ بتا دیں پہلے تو. بدامی صاحب کا اس بات کا کوئی آفیشیل ریکارڈ کسی جماعت نے بھی نہیں بتایا، نہ ہماری قیادت کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی شیئر ہوا، نہ میرا خیال ہے مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ کچھ ہوا. اور اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے جو کہ پاسبل ہے دبئی میں ہوں اور ہم اتحادی بھی ہوں اور پاکستانی پالیٹکس کے مین پلیئرز ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہوئی ہو؟ ملاقات ہوئی ہوگی، اور اگر سیاسی ملاقات ہوئی ہوگی تو سیاسی ڈسکشن ہوگی، یقیناً کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس میں ملک کے حالات کے اوپر بحث ہوئی ہوگی، لیکن کوئی فیصلہ ہوا ہو میرے علم میں نہیں ہے، یا کم از کم پارٹی کو اس طرح کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا. صحیح، ٹھیک ہے. تو اچھا اگر معاملہ یوں ہے جس طرح آپ نے کہا، تو پھر آپ کو مولانا صاحب کی حیرت پر حیرت ہے یا ان کے ذرا ناراض ہونے پر کہ بھئی دو پارٹیز ان کی ملاقات ہوئی، اس کو انہوں نے یہ جانا کہ جیسے ان کو نہیں اس کا حصہ بنایا گیا؟ آپ نے دیکھا جو انہوں نے کہا، ایک ذرا ڈسپلیجر شو کیا نا انہوں نے مولانا صاحب نے. آر یو سرپرائزڈ؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال کیا گیا، سوال کے جواب میں آپ اپنا خیال ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، سوال کرنے والے کو جواب دیا جا رہا ہوتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتنا ہی کہا ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، لینا چاہیے تھا. اور یہ بات طے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہماری جماعت بھی، قیادت بھی بہت احترام کرتی ہے، مسلم لیگ بھی، اور ویسے بھی وہ ہمارے اتحاد کا ایک بڑا حصہ ہے، اور پی ڈی ایم کے وہ سربراہ ہے. ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ماننا بھی ہو تو ہماری قیادت کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق ہے. دیکھیے مسلم لیگ، لیکن ابھی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کچھ فیصلہ کن تھا ہی نہیں، نہ فیصلہ کن نشست تھی، نہ فیصلہ ہوا جس پر اعتماد میں لیا جاتا. اگر ایسا کچھ ہوتا تو ضرور اعتماد میں لیتے. Is that what you are saying؟ ایسے ان سے پہلے مشاورت کر کے چلتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہماری جماعت کی قیادت سے بہت ساری قیادتیں ملتی رہتی ہیں. مینگل صاحب ملے، اے این پی والے ملے، مولانا سے ملاقاتیں ہوئی، تو کیا مولانا نے پہلے بتایا ہوگا میاں نواز شریف صاحب کو، یا میاں نواز شریف صاحب سے یا ان کی باقی قیادت سے باقی جماعتیں ملتی رہیں؟ تو ہمیں کوئی اعتراض ہے نہیں. ہاں، اگر کوئی فیصلہ سازی ہوگی تو لاجیکل بات ہے کہ پہلے پی ڈی ایم کی جو اتحادی حکومت ہے، پی ڈی ایم آپس میں مشاورت کرے گی اور ہمارے ساتھ وہ پھر مشورہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بات طے شدہ ہے. لیکن سر یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے نا، یہ ازیوم کرنا تو ٹھیک ہے نا کائرہ صاحب، قیاس نہیں ہے نا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نومبر تک، وہی 60 اور 90 دن والی بحث، پاکستان عام انتخابات میں چلا جائے گا، اسمبلی اپنی مقررہ میعاد سے ایک دن بھی اوپر نہیں جائے گی. یہ تو طے ہے نا اس ملاقات سے پہلے بھی. دبئی والی پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہہ دیا، واضح طور پہ کہہ دیا کہ اسمبلی کی مدت نہیں بڑھے گی، ہم چلے جائیں گے، چھوڑ دیں گے. وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا، مسلم لیگ کی باقی قیادت نے کہہ دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جس انٹرویو میں آپ کہہ رہے ہیں اسی دن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے، تو اس دن جیسے اسمبلی کی مدت ختم ہوگی، اسمبلی ختم ہو جائے گی. اب کون سی شرط والی بات رہ گئی ہے اس کے اوپر میں تبصرہ کروں؟ یعنی آپ لوگوں کو اگین کسی بھی لیول پر آفیشیلی یا انآفیشیلی یہ کمیونیکیٹ تو نہیں ہوا مولانا صاحب کی طرف سے؟ شاید آپ نے دیکھو خبریں چل رہی ہے کہ جناب مولانا صاحب خواہش مند ہیں اس کے کہ سیٹ اپ سال 1.5 سال اور چل جائے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور کے اسی انٹرویو میں یا اسی غیر رسمی گفتگو میں یہ بات کہی. آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، قوم نے بھی سنی. اور مولانا کمزور باتیں کرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم نے، جو کہ اتحادی حکومت کے سربراہ ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، لہذا اس میں کیا گنجائش ہے. سو یو ڈونٹ ہیو اینی ریزن ٹو بلیو کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس موجودہ پارلیمان کی مدت میں توسیع چاہتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو اینی ریزن ٹو بلیو، رائٹ؟ مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شک میں جانے کا یا شائبہ ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس بات کا امکان ہو یا اس کی ممکنات میں ہو. تو مجھے ممکنات میں ہی نظر نہیں آتا. کیسے ہو سکے گا؟ اسمبلی کی مدت بڑھانے کے لیے جو کنڈیشنلٹیز ہے وہ غیر معمولی ترین صورتحال ہے، اور اس کے لیے غیر معمولی ترین شرائط ہے. ایسی کوئی کنڈیشن پاکستان میں نہیں ہے جس کی بنیاد پہ خدا نخواستہ کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی
सिविल वार नहीं है, कोई पेंडेमिक नहीं है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली सूरत हाल भी नहीं है आपके ख्याल में? वो भी गुजर चुकी, उसका भी फाइनेंशियल इमरजेंसी तो खैर उसकी रीजन नहीं होती, लेकिन उसकी भी सूरत हाल गुजर चुकी है। लिहाजा मैं कोई रीजन नहीं, वो कुछ लीगल एक्सपर्ट से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बिकम अ रीजन, इसलिए मैंने सवाल किया। लेकिन आप कह रहे हैं ठीक है, आपने तमाम जाविये डिस्कस कर लिए कि कोई वजह ही नजर नहीं आ रही, तो फिर इसका सवाल ही क्यों पैदा हो कि इसकी मुद्दत में एक दिन की भी तोसी होगी। और क्या मैं ये कहूं तो ठीक है कि खैरा साहब आप इस बारे में इतने श्योर हैं कि अगर किसी भी सिनेरियो में ऐसा हो भी गया तो कम से कम पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं होगी अगर तोसी हुई भी? देखिए, मैं अपने तौर पे इस बात का फैसला करने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ अपनी जमात के माजी की रोशनी में, ये फैसला के होंगे नहीं होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अमकानी बात है। सही है। अमकानी सवालात के ऊपर जवाब देना बहुत रिस्की और बहुत गलत होता है। लिहाजा मैं इतना कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी का ये वतीरा नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी सिंपल है वसीम, अब हम सब ने सबक सीख लिया हुआ है, जो आइन और कानून के अंदर रहते हुए है उसी पे अमल करना चाहिए। उस पे अमल करके अगर हम मुल्क को कोई संभाला दे सके तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमने तो ऑलरेडी बहुत मुश्किलात हमारे लिए खड़ी।